अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप डेरा प्रॉपर्टी देख रहे हैं और डेरा प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने जा रहा हूं। और मैंने पिछले कोर्स में जैसे कि बताया था कि रियल स्टेट में जो है ना हमेशा फ़ायदे नहीं होते, नुकसानात भी होते हैं। तो आपको बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और बड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं उन पॉइंट्स को बता रहा था, 4-5 पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो में बताए थे। अभी आज मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैंने कुछ पॉइंट्स अपने लिखे और इस पर मैंने वर्क किया है, तो और कुछ सर्च किया है और कुछ दूसरे लोगों से सीखा है, कुछ अपना तजर्बा है, वो कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने इकट्ठे किए हैं। इंशाल्लाह अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो रियल स्टेट में आप बहुत ही माहिर हो जाएंगे। और मैं धोखा तो किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला धोखे से बचाएगा। व्यूअर्स, पहली चीज़ जो है कि रियल स्टेट में नंबर 1 बात यह है कि आज की वीडियो का कि इसमें पैसा काफ़ी चाहिए होता है। तो रियल स्टेट में आपको जब ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि रियल स्टेट एक महंगा कारोबार है, इसमें आपको सस्ती चीज़ें जो है ना आपको दूर मिलेंगी और उसमें जो रिटर्न होगा वो आपको फिर ख़ास नहीं मिल सकेगा। क्योंकि अगर आप जो सोसाइटियाँ सस्ती होती हैं, 5,000 10,000 जिनकी किस्तें होती हैं या जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो रिटर्न भी लेट देती हैं, और जो चीज़ें महंगी होती हैं तो वो जो करीब होती हैं वो महंगी होती हैं। लिहाजा आप ये कर सकते हैं कि आप जो है इसका तरीक़ाकार ये है कि आप कुछ दोस्त आपस में मिल जाएं जिनका आपस में मिजाज भी लगता हो, कुछ डीलर्स हैं या कुछ इन्वेस्टर हैं, तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर वो आप अच्छी प्रॉपर्टी लेंगे तो उसके इंशाअल्लाह ताला रिटर्न भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं ये पहला पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि आप सस्ते के पीछे न जाएं, कि अगर आप सस्ते के पीछे जाएंगे तो आप दूर जाके पड़ जाएंगे और वहाँ पर से आप फिर निकल नहीं सकेंगे। आप शहर के अंदर आएँ, करीब जगह में इन्वेस्टमेंट करें, चंद दोस्त मिलकर आपस में इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आप एक मरतबा ये सोच के, दूसरा ये होता है कि प्रॉफिट जो होता है उसमें कभी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रियल स्टेट में। ये असल में आप जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें ये आपके जहन में होता है कि अगर इतना मार्जिन मुझे मिलेगा तो फिर मैं इसको सेल आउट करूंगा, और अगर इससे कम मार्जिन होगा तो फिर मैं इसको सेल आउट नहीं करूंगा। तो आप उसी इंतज़ार में होते हैं और आप को काफ़ी टाइम लग जाता है और आप वो चीज़ बिक नहीं रही होती है, या मार्केट स्लो होती है, या वहाँ पे जो है ना आपको वो मार्जिन नहीं मिल रहा होता। तो व्यूअर्स, इसका तरीक़ाकार फिर ये है कि आपको मैं ये चॉइस देता हूँ कि आप मल्टीपल जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। आप एक जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट न करें, बल्कि आप थोड़ी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कई जगहों पर करें। अगर आप एक जगह पे फंस भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से एक जगह से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा होगा तो दूसरी जगह से आपको रिटर्न मिल जाएगा। लिहाजा अगर आपके पास इनकम थोड़ी है फिर तो आपका हल वही है कि आप एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप फिर एक जगह सारी इन्वेस्टमेंट न करें और आप उसको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करें और आप कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें। तो इंशाअल्लाह ताला इससे ये होगा कि आपको अगर एक जगह से ये पूरा प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा तो दूसरी जगह से आपको प्रॉफिट जल्दी मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट जो मैं व्यूअर्स बयान करता हूं वो ये है कि जो बिग प्रॉफिट है और बिग रिस्क बिग प्रॉफिट, जितना आप बड़ा रिस्क लेंगे प्रॉफिट भी आपको बड़ा ही मिलेगा। प्रॉपर्टी की कायदा है कि बिग रिस्क बिग प्रॉफिट, लेकिन रिस्क के चक्करों में ये ना हो कि कहीं आप गलत शख्स के हत्थे चढ़ जाएं या गलत जगह के ऊपर आप फंस जाएं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और आप वहाँ पर इस तरह फंस जाएंगे कि कई साल लग जाएंगे आपको अपनी असल इन्वेस्टमेंट निकालते हुए। तो आप अपनी असल इन्वेस्टमेंट भी आप नहीं निकाल सकेंगे, चाहे जाए कि आपको प्रॉफिट हो जाए और बस औकात तो खुदा न ख्वास्ता ऐसे भी हो सकता है कि आपकी असल रकम ही डूब जाए। तो बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्क के चक्करों में और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्करों में आप न पड़ें। तो नॉर्मल जो है ना आप, क्योंकि एक आदमी है वो प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा तजर्बा रखता है, ये आम लोग जो होते हैं उनको इतना रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो जो है आप पूरी रिसर्च करें, पूरी तहकीक करें, तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको वरना बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं आप लोग। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो ये होता है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी कब सेल आउट करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कुछ आपको खर्चे पड़ते हैं।
جس میں کمیشن آپ کو دینی پڑتی ہے پراپرٹی ڈیلرز کی، آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، آپ کا وقت لگتا ہے اور آپ اپنا ٹائم کو صرف کرتے ہیں. تو آپ جب آپ کوئی چیز اپنی سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ میرے اس کے اوپر اصل چارجز کتنے آئے تھے، اور دوبارہ جب آپ کوئی اور چیز خریدیں گے تو پھر آپ اتنے چارجز آپ کے اوپر لگیں گے. تو آپ یہ سوچئے گا کہ جب آپ کوئی چیز سیل آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑے نفع کو نہ دیکھیں، آپ اصل نفع کو بھی یہ بھی دیکھیں جو اصل آپ کے اوپر اخراجات آئے ہیں. اور آپ جب دوسری پھر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کے اوپر پھر بھی اخراجات آئیں گے، تو آپ ان چیزوں کو بھی کاؤنٹ کر لیں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا. مطلب آپ کا 20 لاکھ کا پلاٹ تھا اور آپ نے جب اس پہ کمیشن دی اور آپ نے جب اس پہ وہ کیا تو آپ کا لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے اس پہ خرچہ ہو گیا. اب آپ کو اگر 2 لاکھ نفع ہو رہا ہے تو آپ کو کیا، کیونکہ آپ پھر چیز لیں گے تو آپ کو تو یہ سارا ان چیزوں میں لگ جائے گا. تو خیال رکھیے گا کہ آپ اپنے پرافٹ کو دیکھیے گا کہ آپ کو اچھا پرافٹ ہو رہا ہو تو پھر آپ سیل آؤٹ کریں، اور آپ جلدی سیل آؤٹ نہ کریں. آپ اگر جلدی میں آپ کو ٹھیک ٹھاک پرافٹ ہو رہا ہے تو آپ سیل آؤٹ کر دیں، ورنہ آپ یہ اصل خرچوں کو بھی دیکھا کریں. پراپرٹی خریدتے وقت 5واں پوائنٹ میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ خیال کیا کریں، کیونکہ بہت ساری جگہ ایسے ہوتی ہیں جن کو مارکیٹ میں ڈل کہا جاتا ہے، جو بالکل یعنی کہ وہاں بالکل یا رجحان نہیں ہوتا. وہ ڈل مارکیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ویورز کہ جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو یا کوئی وہاں پہ لانجا ہو، یہ نہیں. ڈل مارکیٹ یہ کہ وہاں مارکیٹ سلو ہے، وہاں پر مطلب یہ کہ کوئی چیزیں بک نہیں رہی جلدی سے، گاہک کا اس طرف رجحان نہیں ہے، تو پھر وہاں پر آپ نے سستی دیکھا. اکثر لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا مجھے ریٹ اچھا مل رہا ہے یا کیا، تو وہ ریٹ کی لالچ میں آ کر وہاں اس ڈل مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہے پھر وہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ کئی سال جو وہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر وہ واپس اسی ریٹ پر اس کو دوبارہ بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ اچھے طریقے سے ریسرچ کریں کہ ڈل مارکیٹ میں آپ لوگ نہ چلے جائیں. اور بس اوقات مطلب وہ آپ نے تو نہیں کہ اس وقت جب آپ کر رہے ہوتے ڈل نہیں ہوتی، لیکن بعد میں وہ ڈل بن جاتی ہے، تو وہ تو آپ کی قسمت ہے. لیکن آپ پہلے سے ریسرچ کر لیں کہ کہیں آپ ڈل مارکیٹ میں، یعنی کہ جو جگہ پہ زیادہ لوگ نہیں جا رہے اور انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، تو اس کا خیال کیا کریں. اور ڈل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں ویورز کہ ریل اسٹیٹ میں آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ مایوس اور جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جلد بازی تو ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، اور ہر وہ کام جو آپ جلد بازی میں کریں گے تو آپ کو اس میں اتنا پرافٹ کی امید نہ رکھیں آپ لوگ، اور آپ اس میں نقصان کر جائیں گے. اور جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ اگر انہوں نے آپ کے مزاج کو سمجھ لیا کہ آپ جلد باز ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا بہت پرافٹ دے کر آپ سے وہ چیز لے لیں گے. اور آپ ایک اور چیز ہوتی ہے، اس میں آپ اور نقصان کر رہے ہوتے ہیں جلد بازی میں، کہ بس اوقات آپ کی ایک پلاٹ ہوتا ہے، آپ ایک سوسائٹی میں لے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں جو بھی سوسائٹی ہوتی ہے جب تک ان کے اپنے پلاٹ پڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے مطلب سیل آؤٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کتنا مطلب مارجن وہ دیں گے. جن کے اپنے پلاٹ ہوتے ہیں وہ ہر طریقے سے اپنے مطلب پلاٹ کو بیچ سکتے ہیں. جب سوسائٹی ساری بک جائے اور وہاں پر کچھ مکانات وغیرہ بننا شروع ہو جائیں تو یاد رکھیں اسی ٹائم وہ مطلب پرافٹ دیتی ہے. تو جب وہ ٹائم آیا آپ کا تو آپ جلد باز ہو گئے اور آپ کو تھوڑا سا پرافٹ کسی نے دے دیا، آپ کو کسی نے کہا مطلب کہ آپ کو 5 لاکھ روپے بچ رہے ہیں، جبکہ ابھی گھر مکانات اور وہاں پہ جلد مطلب کنسٹرکشن ہونے جا رہی تھی اور بہت ہی ریٹ وہاں پہ بڑھ جاتا، تو آپ نے جلد بازی کی اور جلد بازی میں آپ نے اس کو بیچ دیا. تو ریسرچ کر لیا کریں کہ اس کے مزید آگے جانے کے چانسز ہیں یا مطلب نہیں ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جلد بازی میں آپ لوگ وہ سودا نہ کریں. جو 7واں پوائنٹ ہے وہ میں یہ ویورز بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھا دیکھی، ایک بس اوقات ایک سوسائٹی ایسی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ دوسروں کو دیکھا دیکھی انویسٹمنٹ نہ کریں. ایک سوسائٹی ہے وہاں پر لوگ مسلسل جو ہے نا پلاٹ لے رہے ہیں اور دوسرے سب لوگ جا رہے ہیں اور وہ جگہ انتہائی پیک پہ چلی جاتی ہے، اور وہ جتنا اس نے مارجن کرنا ہوتا ہے وہ سارا مارجن وہ کر لیتی ہے. تو جب آپ وہاں پہ گئے تو ریٹ بہت پیک پہ تھا اور ابھی آپ وہاں سے آپ کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ مارچوں میں پھنس جاتے ہو اور جو ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے.
تو یہ مطلب یہ کہ دوسروں کو اگر ہاں آپ کو خود ریسرچ کر لیں، آپ کو خود اگر آپ وہاں پہ فائدہ ہے تو جائیں، ورنہ آپ نہ جائیں۔ 8واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کیش کی چیز ہے اس کو مارچوں میں خواہ مخواہ آپ نہ دیں۔ جو مارچہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، جو دیکھیں آپ کی خوبصورت چیز ہے، آپ اس کو خواہ مخواہ مارچوں میں نہ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مارچہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کی چیز نہیں بک رہی ہوتی ہے، تو وہ مطلب یہ کہ آپ کی خوبصورت چیز ہے، کیش پہ بکنے والی چیز ہے، تو آپ تھوڑا ویٹ کر لیں اور اس کو خواہ مخواہ مارچوں میں ضائع نہ کریں۔ تو اور اگر آپ کو مارچہ بہت اچھا مل رہا ہے تو پھر آپ مارچہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خواہ مخواہ جو خوبصورت چیز ہے، آپ کی کیش پہ بکنے والی چیز ہے، اس کو آپ مارچے میں اس طرح ضائع نہ کریں اور آپ اس میں پھنس جائیں گے بس اوقات۔ جو اس کی بعد اور پوائنٹ ہے، 9واں پوائنٹ ہے، وہ آپ یہ ہے کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر انویسٹمنٹ نہ کریں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ پوائنٹ ضروری ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ نے ٹائم پہ شیڈول پہ ایک چیز لے لی اور آپ نے مطلب آپ کی استطاعت ہے 50 لاکھ کی چیز لینے کی اور آپ نے 70 لاکھ یا کروڑ کی لے لی اور آپ نے یہ کہا کہ میں اس کو نکال لوں گا، اور اس میں آپ بس اوقات آپ جو نکال بھی سکتے ہیں، اگر ڈیلر ہیں اور ان کے تعلقات ہیں اور وہ کسی اور کو اپنے ساتھ بعد میں شیئر دے دیتے ہیں، وہ تو اس طرح کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو نکال لیں گے، ان کے پاس تو کسٹمر ہوں گے، وہ شیئر دے کر اپنے آپ کو نکال لیں گے اس میں سے۔ لیکن جو عام بندہ ہوتا ہے اس کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہوتی پھر، اور وہ جو اپنی استطاعت سے بڑھ کر وہ سودا کرے گا تو اس میں وہ جو ہے نا پھنس جائے گا اور پھر اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، اور پھر وہ اسی چیز کو جو ہے کم قیمت پر فروخت کر کے اور فائدے کی بجائے نقصان اٹھا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جو ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سودا کر رہے ہو، بے اور شراء کر رہے ہو، تو آپ جو پارٹی ہے اس کو اپنے سامنے کوشش کریں کہ آپ اس کو پوچھا کریں کہ میری کس کو آپ بیچ رہے ہیں، اس کو میرے سامنے لائیں، کیونکہ اگر آپ کو پرافٹ بہت ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ مجھے ٹھیک ٹھاک پرافٹ ہو رہا ہے، مارکیٹ میں آپ نے ریسرچ کر لی اور آپ کو ڈیلر جو ہے نا پھر وہ کر رہا ہے تو آپ کی بات وہ تو اور بات ہے، لیکن آپ نے مارکیٹ میں پتہ کیا کہ مارکیٹ میں اور ریٹ ہے اور وہ آپ کے سامنے مطلب نہیں لا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ پیسے کھانا چاہ رہا ہے چھپکے سے۔ تو اس میں آپ کوشش کریں کہ اسے ایک معاملات بھی کلیئر ہو جائے گا کہ جس کو آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگا، اس میں قبضہ اور جو ہے نا ساری باتیں آپ کلیئر کر کے اس کو بتا دیں گے، لیکن اگر وہ آج آپ کے سامنے نہیں آتا تو کل کو اس میں پھر مسائل ہوتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، میں اس کا پارٹ 3 بھی بناؤں گا اور بھی اس طریقے سے جو باتیں ہیں جن کا بچنا چاہیے۔ تو اپنا بہت سارا خیال کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ یہ ریئل اسٹیٹ کا میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے یا کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی نقصان نہیں ہوگا۔ میرا چینل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اپنا بہت سارا خیال کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔